نفس ذائقة الموت نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں فائدہ عامہ کے لیے، تاکہ تمام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو فائدہ ہو۔ اور وہ سلسلہ ہے نماز سے متعلق، نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے سنتیں، یعنی ہم آپ تک ایک مختصر ویڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں گے کہ اگر آپ پابندی کے ساتھ اس کو سنیں گے تو آہستہ آہستہ جب اس سلسلے کا اختتام ہوگا تو امید ہے جو لوگ اس کو پابندی کے ساتھ سنیں گے ان کے نماز ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کو نماز کی طرف شوق بھی پیدا ہوگا، رغبت بھی پیدا ہوگا، اور وہ خود بھی اس کام میں مصروف ہوں گے اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو بھی شریک کریں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے ہم اس بات پر آیت کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہیں عبادات، اور عبادات میں سب سے مقدم عبادت جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی یہ فرض حکم ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو لفظ ہے نا نماز قائم کرو، قرآن کریم میں تو اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ نماز کو ادا کرو، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن جہاں بھی لفظ آیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی جان مت چھوڑاؤ۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھو۔ جہاں نماز کے ادائیگی کے لیے انتظامات نہ ہوں جماعت کی نماز کے لیے، اس کا انتظام کرو اور نماز کو اچھے طریقے سے قائم کرو، تاکہ یہ صرف ادا نہ ہو بلکہ یہ قائم رہے۔ اس لیے لفظ اقیموں کا استعمال قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نماز کے لیے کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں نماز کا فائدہ اور فضیلت بھی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے۔ یعنی نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ اپنے پیر و مرشد اور اپنا تعلق ہے اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کریں، خضوع اور خضوع کے ساتھ۔ اگر شروع میں خضوع اور شوق اور اہتمام نہ بھی ہو، بس آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ اس میں توجہ بڑھتی جائے گی اور یہ نماز آپ کو تمام گناہوں سے روک دے گی۔ جیسے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن یہ رات میں چوری کرتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ لہٰذا نماز میں خاصیت ہے کہ نماز برائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نماز کب روکے گی؟ جب ہم اپنی نماز کو نماز بنائیں گے، اس کو بطور عادت کے نہیں، اس کو بطور حکم کے، اور اس کو جو ہے نا وہ بطور عبادت کے ہم ادا کرنا شروع کریں تو یہ نماز ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے نجات دلائے گی۔ نمبر 2، حدیث شریف میں نماز کی بہت فضیلتیں آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ،
اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سارے اعمال اپنی اپنی جگہ پر، جہاد کرنا افضل جو ہے نا وہ بڑے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام پہنچا ہے، یہ جواب ملا ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، سب سے افضل محبوب عمل وہ اللہ کے ہاں وہ نماز کا حکم ہے اور نماز کا ادا کرنا ہے۔ اب نماز کا ایک پورا ڈھانچہ ہے، نماز کا ایک پورا طریقہ ہے، اور اس میں سجدے ہیں، اور سجدہ تمام اعمال میں ایسا عمل ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور بندے کا یہ والا سجدے والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو نماز تب نماز بنے گی جب ہم نے نماز کے فضائل بھی معلوم ہوں گے اور نماز کے مسائل بھی معلوم ہوں گے۔ اس لیے ہمیں نماز کے مسائل اور فضائل دونوں سیکھ کر اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں ایک وعید بھی سن لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں یہ وعید پہنچی ہے کہ وہ آدمی جو نماز کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنت میں داخل کریں گے، اور اس کا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا، تو اس کے بارے میں کہ اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل اور برہان ہوگی، اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جیسے ان کو عذاب ملے گا، ایسے ہی نماز کو چھوڑنے والے کو بھی عذاب ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ دوسری حدیث میں اس سے زیادہ سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ حدیث ہے کہ جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑی تو گویا یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کر لیا، اور دوسری حدیث میں ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے گھر اور گھر والے اور گھر کا ساز و سامان سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا نماز کی پابندی نہ کرنے والا آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور ایسا رہتا ہے جیسے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہر حالت میں جیسے پریشان ہوتا ہے، تو جب یہ نماز نہیں پڑھتا تب بھی یہ پریشان ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی احادیث ہیں جس میں نماز کی فضیلت بھی ہے اور نماز کی جو ہے نا وہ نہ پڑھنے پر وعیدات بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کی جو ہے نا وہ اہمیت اور چھوڑنے پر جو سخت سے سخت جو ہے نا وعیدیں ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 4 مسالک ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی، امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے مالکی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے حنبلی، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے شافعی۔ چاروں مسلکوں کے اندر نماز چھوڑنے والے کی سزا موت ہے، یعنی اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی چاروں کے نزدیک اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں، پھر سزا دینے کے طریقے میں تو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے پہاڑ سے گرا دو، کوئی کہتا ہے رجم کر دو پتھر مار مار کر، کوئی کہتا ہے جیل میں ڈال دو، لیکن تمام اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آدمی قصدن فرض نماز چھوڑتا ہے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس نماز کو چھوڑنا کتنا برا عمل ہے۔ اب ہماری نماز جو ہے نا وہ نماز بن جائے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ ہم ترتیب وار جو ہے نا وہ طہارت کے مسائل، یعنی غسل کے، اور اس کے بعد وضو کے، اس کے بعد پھر نماز شروع کریں گے۔ فرائض سے لے کر، واجبات سے لے کر، سنتوں سے لے کر آخر تک جو نماز کے ضروری مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم روزانہ یہ سبق سنیں گے۔ جب بھی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی آپ سبق سنیں گے اور دوسروں تک اس سبق کو پہنچائیں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں
کہ یہ والا جو سبق ہے نماز سے متعلق، اس کو چینل پر ہی نہیں بلکہ چینل کے ساتھ ساتھ اس کو ہم یہاں آپ کے لیے فیس بک پر بھی ڈالیں گے، کہ جن دوستوں کے پاس چینل دیکھنے کا وقت نہیں ہے یا وہ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے اور وہاں نہیں جانا چاہتے، تو وہ یہاں سیکھ کر اپنی نماز ٹھیک کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔